مولانا روم فرماتے ہیں ولی کی زبان پر اللہ کلام کرتا ہے، اس لیے کسی ولی سے دعا نہیں لے سکتے ہو تو کم از کم بد دعا بھی نہیں لیں۔ لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے ولیوں کے ساتھ دشمنی کرنے کو، لیکن جب خدا سزا دیتا ہے، بخاری شریف کی حدیث سے اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو میرے ولی کے ساتھ عداوت کرے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب اللہ جس کے ساتھ اعلان جنگ کرے اس کو کون بنا دے سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے دوستوں کی مخالفت نہ کرو، اللہ کے دوستوں کے ساتھ عداوت نہ کرو، اگر نئی تعظیم کر سکتے تو توہین بھی مت کرو۔ ان کا ادب گویا کہ خدا کا ادب ہے۔ اور آپ کو بتاؤں ولیوں کی شان کیا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ کہتے ہیں ولیوں میں کیا رکھا ہے، ولیوں کی کیا حیثیت ہے، سنو۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث پوری جو آپ سنتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے حتیٰ کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں، زبان، یہ سنتے ہیں۔ اس کا آخری ٹکڑا یہ ہے، اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ مجھے کسی بات پر تردد نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے کسی بات پر، وہ اللہ ہے، وہ جو چاہے کر لے، وہ بچوں کو موت دے دے، دولہے کو موت دے دے، دلہن کو موت دے دے، اس کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کو تردد نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ خود فرماتا ہے حدیث قدسی میں، کوئی کام کرنے میں مجھے تردد نہیں ہوتا، ایک کام کرنے میں مجھے تردد ہوتا ہے۔ تردد کا مطلب اپنی زبان میں کہوں، کروں کہ نہیں کروں، کرنا ہے یا نہیں کر، اس پر اللہ فرماتا ہے مجھے کسی کام پہ تردد نہیں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ لیکن ایک کام ایسا، یہ بخاری شریف کی حدیث دے رہا ہوں، ایک کام ایسا ہے کہ جس کے کرنے میں اللہ فرماتا ہے مجھے تردد ہوتا ہے۔ کیا کام کرنے میں تردد ہوتا ہے؟ تردد نہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے تردد ہوتا ہے۔ اللہ کیا کام کرنے میں تجھے تردد ہوتا ہے؟ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی ولی کی موت کا فیصلہ کرتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے، کروں کہ نہیں کروں، یہ فیصلہ کروں کہ نہیں کروں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ولی کی شان ہے، تم ولی کا انکار کرتے ہو۔ امام بخاری حدیث لائے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے مجھے تردد ہوتا ہے، اے اللہ جب تجھے ولی کی موت کا فیصلہ کرتے ہوئے تردد ہوتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں اپنے فرشتوں کو اس ولی کے پاس بھیجتا ہوں، اس کو قرآن یوں کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ وہ اللہ کے فرشتے اس ولی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کا حسن یوں ہے، خدا کا حسن یوں ہے، اس کا دیدار یوں ہوگا، تو وہ ولی خود کہتا ہے فرشتوں اللہ کے حسن کی تعریف کر رہے ہو، ذرا بتاؤ تو دیدار ہوگا کب؟ تو فرشتے کہتے ہیں جب تمہیں موت آئے گی تب دیدار ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ ولی کہتا ہے کہ صرف ایک اس بات کی ہے مجھے لے چلو میں چلنے کے لیے تیار ہوں، اللہ تعالیٰ اس وقت اس کی موت کا فیصلہ کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء، مذہب اہل سنت۔ پہلے ولی کہتا ہے، پہلے ولی کہتا ہے میں چلنے کے لیے تیار ہوں، پھر خدا فیصلہ کرتا ہے، پھر آ جا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ شان ولیوں کی ہے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں اس نے ادب نہیں کیا تو بد دعا دی ولی نے کہ جا تیرا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا، تو کافر ہو کر مرے گا۔ پھر دوسرے سے کہا تو بھی پوچھنا چاہتا تھا نا، لیکن امتحان نہیں لینا چاہتا تھا، زبان تو بھی کھولنا چاہتا تھا، سن تیرا یہ سوال ہے، اس کا جواب تو مرے گا تو دنیا دار ہو کر مرے گا، چونکہ تیری سزا کچھ کم ہے کہ تو نے کم بے ادبی کی، تو دنیا دار ہو کر مرے گا۔ اور میرے غوث کو سینے سے لگایا، فرماتے بیٹے عبد القادر تو نے وہ ادب کیا، میں تیرے ادب سے خوش ہوا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت تو تجھ پر آئے گا کہ تو بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، سارے ولی تیرے لیے اپنی گردن کو جھکا دیں گے۔ شاہ ابو الحسین احمد نوری محریروی فرماتے ہیں کہ جب غوث پاک نے یہ کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو جو ولی زمین کے اوپر تھے سب نے گردن جھکائی،
जितने थे सब ने, जो कब्र के अंदर थे उन्होंने कब्र के अंदर गर्दन झुकाई, जो आलम अरवा में थे उन्होंने आलम अरवा में गर्दन झुकाई, हत्ता के जो वली माँ के पेट में थे उन्होंने माँ के पेट में गौसे पाक के लिए गर्दन झुका दी। ये सब ने गर्दन झुकाई। आजकल कुछ लोग ये भी राहें निकालते हैं, फलां साहब ने नहीं झुकाई, फलां साहब ने नहीं झुकाई। इसमें तुम्हारा क्या है? फलां साहब ने नहीं झुकाई। गौसे पाक के लिए वो झुक जाएं और झुकने को पसंद करें, क्योंकि गौस के लिए जो न झुके अल्लाह उससे विलायत छीन लेता है, और जो झुक जाए, यार चोर हो तो अल्लाह उसको विलायत अता फरमाता, डाकुओं को तौबा करके विलायत की मंजिल पर पहुंचाया जाता है। तो जिस वक्त मेरे गौस ने कहा मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो सब ने गर्दन झुकाई। बल्कि यहां तक बयान किया गया, मुहक्किकीन बयान करते हैं, अल्लामा शहबाज आलम भागलपुरी रहमतुल्लाह अलैह तहकीक बयान करते हैं कि सरकारे गरीब नवाज उस वक्त खुरासान के जंगलात में थे और आपने गर्दन इतनी झुकाई कि पेशानी जमीन पर लग गई, पेशानी जमीन पर लगी। और मेरे ख्वाजा ने कहा, अरे ख्वाजा तो पूरे हिंदुस्तान के बादशाह हैं, जब उन्होंने झुका दिया तो हिंदुस्तान का कौन सा वली है जिसने नहीं झुकाया हो? वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। कौन सा होगा जो आप रास्ते निकाल रहे हैं? कौन सा होगा जिसने नहीं झुकाई? क्योंकि हिंदुस्तान में गरीब नवाज से बड़ा कोई वली है ही नहीं। और सबसे बड़े का जिक्र किया जा रहा है कि उस बड़े ने इतनी झुकाई कि पेशानी जमीन से लगा दी, और क्या कहा, अल्लाह अकबर। मेरे गौस को गौस सिर्फ उनके मुरीदीन ही नहीं कहते, जाहिल अवाम नहीं कहती, वक्त का विलायत का ताजदार मोइनुद्दीन अजमेरी भी उनको गौस कहकर पुकारता है। यूं कहा, या गौसुल आजम, आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पर नहीं, मेरे सर पर भी है, मेरी आंखों पर भी है। खुरासान के जंगल में सुनकर यूं कहा, मेरे गौस ने देख लिया और फरमाते हैं, गयासुद्दीन के बेटे मोइनुद्दीन ने मेरे अदब में मुबालगा किया, अनकरीब मैंने उसको हिंदुस्तान की विलायत अता कर दी। रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरकार आज़म। इस वक्त तो हिंदुस्तान का मुसलमान परेशान हाल है, वजीर आजम कौन बनेगा? हमें क्या करना है, कोई बने। हिंदुस्तान का कयामत तक के लिए बादशाह तो हमारा ख्वाजा है। हुकूमत वक्त याद रखे, यहाँ तो कल दूसरा रहेगा। जमीन हिंदुस्तान का राजा हमारा ख्वाजा सदा रहेगा। अरे मेरे गौस ने जिसको बना दिया वो 5 साल की ऑटो की भीख पर बादशाह नहीं बनता। मेरे गौस ने अता किया है तो कयामत तक के लिए बादशाह बना दिया है। इसीलिए तो एक अंग्रेज मुफक्किर लिखता है कि हिंदुस्तान में एक कब्र को मैं पूरे मुल्क पर हुकूमत करते देख रहा हूँ। पूछा गया वो कब्र किसकी है, तो कहा कि वो मोइनुद्दीन गरीब नवाज की कब्र है जो अहले हिंद के दिल पर हुकूमत कर रही है। तो मेरे गौस ने जब वो कहा कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर, ख्वाजा साहब ने झुका दिया, गरीब नवाज ने झुका दिया। एक साहब थे, बस इख्तिताम की तरफ ले जाऊं, एक साहब थे, उनके मुरीदीन कुछ ज्यादा थे, वो अजब में रहते थे, अजमी थे। तो उन्होंने कहा हूं वो भी वली मैं भी वली, मैं उनके लिए कदम झुकाता, मैं उनके लिए गर्दन झुकाता, उनके कदम के लिए मैं गर्दन नहीं झुकाऊंगा। खुरासान में जो गरीब नवाज ने किया वो भी मेरे गौस ने देखा, और अजम में जो उन्होंने किया वो भी देखा मेरे गौस ने। जब उन्होंने कहा कि मैं क्यों कर गर्दन झुकाऊं उनके लिए, फौरन मेरे गौस की जबान से जुमले निकले कि जिसकी गर्दन पर मेरा कदम नहीं उसकी गर्दन पर सूअर का कदम होगा, खिंजीर का कदम होगा उसकी गर्दन पे। गौस ने कह दिया, सरकारे गौसुल आजम ने कह दिया, विलायत उनकी छिन गई। विलायत छिनने के बाद फिर ये हुआ कि अल्लाह अकबर, वो 500 मुरीदीन को लेकर हज के लिए निकले। जब हज के लिए निकले 500 मुरीदीन आगे पीछे हैं, लेकिन चूंकि अब फैजान नजर साथ नहीं, अब विलायत नहीं छिन गई, पता भी नहीं चला। गौस पाक से अदावत जो कर ली, गौस पाक से दुश्मनी जो कर ली, अल्लाह अकबर, जो गौस
اس لڑکی کے قریب گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں اے لڑکی تو بڑی خوبصورت ہے, تو بڑی حسین ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ نکاح کر لوں. لڑکی بڑی ہوشیار تھی, بناؤ سنگار دیکھ کر کے اور جسم کا خط و خال دیکھ کر کے اس نے کہا آپ میرے ابا سے بات کریں, آپ ابا کے بغیر میں کوئی جواب نہیں دے سکتی. لڑکی کے کہنے پر اس کے باپ کے پاس وہ پیر صاحب پہنچے اور پہنچنے کے بعد اس کے باپ نے کہا دیکھیں آپ اجنبی ہیں اور اجنبی کو میں اپنی بیٹی کیسے دے دوں, ایک کام کریں کچھ دن تک کہ آپ قیام کریں, میں پہلے آپ کو دیکھوں گا, آپ کے چال چلن دیکھوں گا, اس کے بعد پھر فیصلہ کروں گا کہ میری بیٹی تمہیں دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. اللہ اکبر. پھر یہ انہوں نے کیا کہ انہوں نے مریدین میں اعلان کر دیا اب میں حج کو نہیں جاؤں گا اس لیے کہ میرا دل کسی پر آ گیا ہے, میں حج کو نہیں جاؤں گا. اللہ اکبر. ساری داستان لوگوں کو پتا چل گئی. 498 مرید یہ کہہ کر فرار ہو گئے کہ ہمارا پیر تو بگڑ گیا, اب اس کے پیچھے رہ کر کے فائدہ کیا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, پھر یہ ہوا دو پکے مرید تھے, سچے مرید تھے, پیر کے بگڑنے کے بعد بھی وہ پیچھے پیچھے لگے رہے, چھپ چھپ کر دیکھتے رہے. جب اس کے باپ نے کہا کہ یہاں رکو, وہ رک گئے, حج کا ارادہ ملتوی کر دیا, حج چھوڑ دیا. دیکھو کسی کی بددعا, خاص طور پہ ولیوں کی بددعا کس طریقے سے کہے ہوتی ہے کہ حج کو جانے رک گئے, ایک لڑکی کے لیے رک گئے. اور اس کے بعد وہ لڑکی جب اس کے گھر قیام کیا تو لڑکی نے کہا میرا محبوب مشغلہ ہے کہ میں سور چرانے کے لیے جاتی ہوں, مجھے اس سے بڑی محبت ہے, اگر آپ چاہیں تو چلیں. انہوں نے کہا تمہارے بغیر میں کیسے رہوں گا, اور اس کے ساتھ ساتھ سور چرانے کے لیے چلے گئے. اللہ اکبر. یہ دونوں مریدین چھپ چھپ کر دیکھتے. پھر انہوں نے یہ منظر بھی دیکھا, جب وہ سور چراتے تو سور جب تھک کر کے بیٹھ جاتے, وہ لڑکی اٹھا کر اپنی گردن پر رکھ کر کے لے کر چلتی, تو لڑکی کی محبت میں یہ کہتے تو نہ اٹھا, نہ میرے پاس دے, اور اس کے بعد سور کو اٹھا کر اپنی گردن پر رکھتے. اس طرح غوث پاک کا قدم اپنی گردن پر لینے سے انکار کیا تو دنیا کو دکھا دیا گیا کہ سور کا قدم ان کی گردن پر آ گیا. اس کے بعد جب مدت ختم ہو گئی تو لڑکی کے باپ نے کہا اب آپ کا نکاح میری بیٹی کے ساتھ میں کر دوں گا. کل کے دن راہبوں کو بلایا جائے گا, پادریوں کو بلایا جائے گا, اور اس کے بعد رسم ادا کی جائے گی. تمہیں سور کا گوشت کھانا ہوگا, شراب پینا ہوگا, اور اس کے بعد عیسائی مذہب میں داخل ہو کر اس کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا. محفل سج گئی اور اس کے بعد بڑے بڑے راہب آ گئے, شہنائیاں بجنے لگی, ڈھول تاشے بجنے لگے. آج ایک مسلمان پیر جو ہے وہ مرتد ہوگا, عیسائی ہوگا, عیسائی مذہب میں داخل ہوگا. خوشیاں تھی, دونوں مرید چھپ چھپ کر دیکھ رہے تھے, روتے تھے, ہائے اب کیا ہوگا. پیر کے ایک ہاتھ میں سور کا گوشت ہے, دوسرے ہاتھ میں شراب کا کٹورا ہے, اب یہ شراب بھی پیے گا, اب یہ سور کا گوشت بھی کھائے گا. اللہ اکبر. اب ہمارا پیر مرتد ہو جائے گا. دونوں روتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا اس کے لیے رحم فرما, اس پر رحم فرما. پھر دونوں گفتگو کرتے ہیں پیر کو زوال آیا کیسے, آخر یہ اتنا ذلیل ہوا کیسے. تو دونوں نے گفتگو کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ جس دن سے غوث پاک کا قدم اپنی گردن پر لینے سے انکار کیا ہے اس دن سے اس کو زوال آیا اور یہ بگڑتا چلا گیا, اس کے حالات بگڑتے چلے گئے. یاد رکھیں ولی کی دشمنی اور گستاخی کے بعد انسان کو گناہ کر کے اپنا جرم بھی یاد نہیں آتا, وہ بھٹکتا رہتا ہے, وہ پریشان رہتا ہے. اللہ اکبر. جب دونوں مریدین نتیجے پر پہنچے غوث پاک کا قدم لینے سے انکار کیا, اس لیے سور کا قدم آ گیا. وہیں سے دونوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا غوث الثقلین, کریم ابن کریم ہو, سخی ابن سخی ہو, ہم آپ سے عرض کرتے ہیں ہمارے پیر کی خطا کو معاف کر دو, آج اس کا ایمان بچا لو. ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اپنے پیر کو آپ کی بارگاہ میں لائیں گے, وہاں جو چاہے سزا دے دینا لیکن یہاں ایمان بچا لو. اللہ اکبر. میرے غوث کی شان یہ ہے, شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرنے والے اگر مشرق سے پکارے اور میں مغرب میں رہوں تو میں ان کی مدد کے لیے پہنچ جایا کرتا ہوں. یہ شان ہے غوث. آپ کہیں گے یہ کہاں سے آپ لائے کہ مشرق سے مغرب میں پلک کے جھپکتے پہنچ جاتے. ہم کہتے پاک کو کیا پتا, آپ نے ایڈریس تو بھیجنا نہیں ہے کہ غوث پاک اس محلے میں اس نمبر گھر میں آپ آ کر ہماری مدد کریں, لیکن یہ غوث ہم نے قرآن سے سنا ہے, قرآن سے سیکھا ہے. قرآن پر جب نظر ہوتی ہے تو سارے اسرار کھلتے چلے جاتے ہیں, اور ولیوں کے غلاموں پر یہ اسرار کھلتے ہیں. کیا آپ نے نہیں سنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس منگایا تو کتنا لمبا فاصلہ تھا, پوچھا کہ کون لائے گا. آپ نے بار بار علماء سے سنا ہوگا کون لائے گا,
تو ایک جن کھڑا ہوا ناپاک، اس نے کہا میں لاؤں گا، کتنے وقت میں؟ حضور آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے اللہ نے جن کو بھی کھڑا کیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے جن اور ولی میں فرق ہوتا ہے، کرامت اور جن کی طاقت میں فرق ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے، محفل شروع ہوتی تھی طلوع آفتاب کے وقت اور سورج سر پر آنے سے پہلے محفل ختم ہو جاتی تھی آدھے دن میں، اس آدھے سے بھی کم دن میں وہ لانا چاہتا تھا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا نہیں، اس سے پہلے چاہیے۔ تو ان کی امت کے ایک ولی کھڑے ہوئے، آصف ابن برقیہ، وہ کہتے حضور میں لاؤں گا۔ کہا تم کتنے وقت میں لاؤ گے؟ کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ وہ آصف ابن برقیہ نے نہیں پوچھا کہ حضور اس کا محل کس محلے میں، یمن میں کس محلے میں، اس کے کس محل کے کمرے کے اندر وہ تخت رکھا ہوا، یہ سب نہیں پوچھا، بلکہ فرماتے میں لاؤں گا۔ اور پلک جھپکنے سے پہلے، جاتے ہیں تو پلک جھپکتی ہے، آتے ہیں تو پلک جھپکتی ہے۔ سید المفسرین، رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آصف ابن برقیہ وہیں پر موجود رہے، وہیں پر موجود رہے، گئے نہیں، جانا آنا نہیں تھا، وہیں پر موجود رہے اور ہاتھ بڑھا کر سلیمان علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں تخت بلقیس ان کی پلک جھپکنے سے پہلے ہاتھ بڑھا کر لا کر پیش کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ آصف ابن برقیہ کو زبور کا علم تھا، وہیں کھڑے کھڑے 1 مہینے کے فاصلے سے تخت بلقیس پلک میں جھپکتے لا کر پیش کر دیا۔ اب مجھے بتاؤ، جس کے پاس زبور کا علم ہو وہ پلک جھپکنے سے پہلے 1 مہینے کے فاصلے سے تخت بلقیس لا کے پیش کرتا ہو تو میرا دوست تو وہ ہے زبور، انجیل، توریت کے علوم کو نچوڑ کر اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے اور اللہ نے قرآن کا علم میرے دوست کو عطا فرمایا ہے۔ اور غوث پاک امت محمدیہ کے صرف ولی کا نام نہیں، وہاں سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی ہے، یہاں صرف ولی نہیں ہے بلکہ اولاد بھی ہے، نبی کا خون بھی ہے، اور اولاد تو بہت ہے، یہ نبی کا لاڈلا بیٹا ہے، نبی کا چہیتا بیٹا ہے۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ان کے پاس قرآن کا علم تھا، کتنا تھا؟ اختصار کے ساتھ عرض کروں، ملا علی قاری جو شارح بخاری ہے، بخاری شریف کے شارح وہ لکھتے ہیں، انہوں نے بھی پوری ایک کتاب لکھی ہے غوث پاک کی عظمت کو۔ فرماتے ابن الجوزی ایک محدث ہے، علامہ ابن الجوزی، وہ بڑے نقاد ہیں، لوگوں کی فطرت میں تنقید ہوتی ہے تو وہ تنقید کرتے تھے، اتنے بڑے نقاد تھے کہ امام بخاری کی غلطیوں پر انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے۔ امام ابن جوزی ایسے نقاد تھے، غوث پاک کے زمانے میں تھے تو غوث پاک پر بھی تنقیدیں کرتے رہتے تھے۔ غوث پاک کے ایک مرید اور خلیفہ تھے شیخ ابو العباس، جلدی آگے بڑھ رہا ہوں، شیخ ابو العباس، انہوں نے ابن الجوزی سے دوستی ان کی تھی، ملاقات کی، کہا ابن الجوزی تم جو ہے میرے پیر پر تنقید کرتے ہو، کبھی ان کو دیکھا، ملاقات کی، کبھی ان کی محفل میں گئے؟ کہا نہیں گئے۔ کہا چلو، نہیں میں نہیں آتا، صوفیہ کی محفل میں میں نہیں آتا، ان کے یا تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا بھی چلو تو صحیح، نہ پسند آئے تو پھر بات تمہاری ہوگی، لیکن ایک مرتبہ چلو تو صحیح۔ ابن الجوزی کو کسی طریقے سے پکڑ دکڑ کر لائے اور غوث پاک کی جو محفل تھی، کیا محفل تھی، ایک محفل میں 70 ہزار لوگ ہوتے تھے، پہلے والا جو سنتا تھا آخری والا بھی وہی سنتا تھا، ویسے ہی سنتا تھا۔ اور ان کی محفل کی شان یہ تھی، بہجت الاسرار میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ان کی محفل میں ان کا خطاب سننے کے لیے تشریف لاتے۔ اب سننے سے مراد یہ نہیں کہ علم و سیکھنے کے لیے آتے تھے، معاذ اللہ یہ نہیں، بلکہ اپنے چہیتے لاڈلے بیٹے کی حوصلہ افزائی کے لیے آتے تھے۔ بلکہ یہاں انبیاء کی ارواح آتی تھی، اولیاء آتے تھے، اجنہ آتے تھے۔ ایک مرتبہ تو شیخ علی ابن ہیتی رحمت اللہ علیہ بیان سنتے سنتے سو گئے، غوث پاک ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، پوری محفل پہ سناٹا، پیر مرید کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گئے، پوری محفل پہ سناٹا۔ شیخ علی ابن ہیتی کی آنکھ کھلی، سرکار غوث پاک منبر پہ آئے، بیان شروع کیا، بیان ختم ہوا تو ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں، تو پوچھا حضور آج آپ نے عجیب کام کیا، اپنے مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا اس سے پوچھو کیوں کھڑا ہوا؟ تو شیخ علی ابن ہیتی سے لوگوں نے پوچھا کہ کیوں کھڑے ہوئے؟ کہا کہ میری آنکھ لگی، میں سو رہا تھا،
میں نے سوتے میں دیکھا کہ مولا علی اور حضور تشریف لائے. غوث پاک کے خطاب کی محفل میں حضور اور مولا علی آئے ہیں اور آقا علی سے کہتے ہیں علی دیکھو اپنا بیٹا کیسا خطاب کرتا ہے, کیسا بیان کرتا ہے. تو شیخ علی ابن ہیتی نے جب یہ بیان کیا کہ میں سوتے سوتے حضور کا اور مولا علی کا دیدار کر رہا تھا اور وہ غوث پاک کو بیان کرتا دیکھ کر خوش ہو رہے تھے, میرے غوث نے جوش میں کہا یہ سوتے سوتے جو دیکھ رہا تھا میں جاگتے جاگتے دیکھ رہا تھا. یہ میرے غوث کی محفلوں کی شان ہے. تو ابن الجوزی جو ہے آ کر کے ایک کنارے محفل میں بیٹھ گئے, شیخ ابو العباس بھی تھے. سرکار غوث پاک کی محفل شروع ہوئی, کنارے دونوں بیٹھے ہیں. غوث پاک نے قاری سے کہا آیت پڑھو. قاری نے ایک آیت پڑھی. اس کے بعد میں بتا رہا ہوں کہ غوث پاک کو قرآن کا علم کتنا تھا. آصف ابن برقیہ کا علم زبور کا علم تھا, لیکن کتنا تھا یہ بیان نہیں کیا گیا. لیکن میرے غوث کے پاس علم قرآن تھا, اور کتنا تھا میں وہ بیان کر رہا ہوں. اللہ اکبر. ابن الجوزی بیٹھے ہیں, آپ فرماتے قرآن کی تلاوت کرو. قاری قرآن پڑھتا ہے, آپ تفسیر بیان کرنا شروع کرتے ہیں. پہلی تفسیر, جب پہلی تفسیر بیان ہوئی شیخ ابو العباس نے ابن الجوزی کی طرف دیکھا, میرا پیر یہ جو تفسیر بیان کر رہا ہے جانتے ہو تم؟ دیکھو کیسا علم والے تھے غوث پاک. ابن الجوزی نے سینہ تان کر خوشی سے کہا ہاں جانتا ہوں. حالانکہ بہت بڑے عالم ہیں, ہم ان کی عظمتوں پہ سر نیچا کرتے ہیں, میں ان کی توہین نہیں کر رہا ہوں. اللہ اکبر, ہم کسی بزرگ کی توہین کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں جانتا ہوں. پھر میرے غوث نے دوسری تفسیر بیان کی. پھر شیخ ابو العباس نے کہا اس کو جانتے ہو؟ کہا یہ بھی جانتا ہوں. تیسری بیان کی, دیکھا ہاں یہ بھی جانتا ہوں. اس طرح 11 تفسیر تک پہنچے غوث پاک. تو 11 پر وہ کہتے تھے ہاں جانتا ہوں. اب 11 تفسیر ایک آیت کی, جس کو معلوم ہو کتنا بڑا عالم ہوگا. لیکن میرے غوث نے 11 کے بعد 12ویں شروع کی. شیخ ابو العباس نے دیکھا یہ جانتے ہو؟ ابن الجوزی کی گردن جھک گئی, خاموش, نہیں جانتے. 12ویں نہیں, 13ویں نہیں جانتے, 14ویں نہیں جانتے. ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کی. 12 کے بعد سے لے کر 40 تک ابن الجوزی کو کچھ نہیں معلوم تھا, اش کر رہے تھے. میں تو ان کو کچھ اور سمجھتا تھا, حق ہو کرنے والا خانقاہی سمجھتا تھا. لیکن یہ تو علم کے میدان میں وہ ہے جہاں ان کے سامنے ہم طفل مکتب کی بھی حیثیت نہیں رکھتے. جب 40 آیتوں 40 تفسیریں ایک آیت کی بیان کی تو میرے غوث نے کہا یہ تو بہت کم ہے جو بیان ہوا, جو بیان ہونے سے رہ گیا وہ بہت زیادہ ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا اب علم ظاہر کو چھوڑو, اب قال کو چھوڑو اور حال کی طرف آؤ. جب میرے دوست نے کہا قال کو چھوڑو حال کی طرف آؤ تو شیخ ابو العباس نے کیا دیکھا, ابن الجوزی نے کیا دیکھا؟ لوگ کھڑے ہو گئے, چیخے مارنے لگے, کپڑے پھاڑنے لگے. کوئی انتقال کر گیا, یہ ہنگامہ ہو گیا, چیخے لوگوں کی نکل گئی. یہ تاثیر تھی. شیخ ابو العباس کہتے میں ابن الجوزی کو ڈھونڈنے لگا, سنبھلنے کے بعد کہ گئے کہاں. جب ڈھونڈا تو پتا چلا کہ ابن الجوزی غوث پاک کے قدم کو پکڑ کر کہتے تھے حضور معاف کر دیجئے. میں جان گیا کہ آپ کی شان, یہ شان ہے علم قرآن میں غوث پاک کی. تو جس کو زبور کا علم ہو وہ پلک کے جھپکتے تختے بلقیس لا سکتا ہے. تو جس کے پاس قرآن کا اتنا علم ہو کہ ابن الجوزی جیسا قدموں پہ گر کر ان کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے, کیا وہ پلک کے جھپکتے ہماری مدد نہیں کر سکتے؟ تو انہوں نے دونوں مریدین نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا غوث الثقلین, ہمارا یہ پیر بگڑ گیا, اس نے آپ کا قدم لینے سے انکار کیا. یہی عرض کر رہا تھا, آپ کو یاد ہے نا, بھول تو نہیں گئے. سرکار آپ مدد کریں, توجہ فرمائے, نگاہ رحمت کریں. اگر اس کا ایمان آپ بچا لیتے تو آپ کی بارگاہ میں اس کو لائیں گے اور پھر آپ جو چاہے سزا دینا. ادھر سے خدا جانے کیا نظر ہوئی, کیا نگاہ ہوئی. ادھر ہاتھ میں جو خنزیر کا گوشت تھا ہاتھ کانپ گیا, گوشت نیچے گرا, شراب کا پیالہ پھینکا اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں ایک لڑکی کے لیے کیا میں ایمان کا سودا کروں گا؟ اسلام حق ہے, اسلام. یہ نعرہ لگاتے بھاگے. پیچھے مریدین آئے تو انہوں نے کہا میری آنکھوں سے پردے اٹھ گئے, دین حق ہے. کہا یہ آنکھوں سے پردے کیسے اٹھے؟ غوث پاک کے فیضان سے اٹھے.
نے جو انکار کیا تھا ذلیل ہوئے تھے، اب انہوں نے کرم کیا ہے، اب چلو ان کی بارگاہ میں۔ فرماتے ہیں نہیں ایسے نہیں چلوں گا، میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دو، منہ کو کالا کر دو اور ان کی بارگاہ میں لے کر چلو۔ جب اس شان سے لے کر کے گئے ہیں ان کو، میرے غوث طلبہ کو پڑھا رہے تھے، دیکھا کریم ابن کریم ہے، آل نبی ہیں، رحم دل ہیں، دیکھ کر کے مسکرا کر کہتے ارے کیا حال بنا رکھا ہے، جا اللہ تجھے معاف کرے۔ بس اتنا کہنا تھا، کیا حال بنا رکھا ہے، اللہ تجھے معاف کرے۔ اللہ نے ان کو ولایت دوبارہ عطا فرمائی۔ یہ شان غوث پاک کی، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی مہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے چمکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ یہ میرے غوث کی شان ہے، میں کیا بیان کر سکتا، میں تو ان کے در کا گدا ہوں، بلکہ گداؤں کا گدا ہوں، غلاموں کا غلام ہوں، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور کیا اعلیٰ حضرت ہے، قسم کیا پیش کرتے ہیں، اجازت کیا اعلیٰ، کیا کہتے ہیں میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا۔ یہ دور کا ڈورا ہے لیکن دور کا ہے، دور کا ہی صحیح لیکن ڈورا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کیا نظر ہے اس نشانی کے جو سگے نہیں مارے۔ دیکھو محلے میں کتے دو قسم کے ہوتے ہیں، محلے میں کتے، یہ مثال بیان کروں آپ سمجھیں، محلے میں کتے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے، پٹا ہوتا ہے تو آدمی سمجھ جاتا ہے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، یہ اس کا کوئی مالک ہے، اس کو ہاتھ لگائے مارے پیٹے تو ہوگا یہ کہ اس کا مالک آ کے جھگڑا کرے گا۔ اب مالک میں کوئی مزدور بھی ہو سکتا ہے، کوئی سیٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی وزیر بھی ہو سکتا ہے، بہرحال اس کا کوئی نہ کوئی مالک ہے، یہی ہوتا ہے۔ ایک وہ کتا ہوتا ہے جس کی گردن میں کوئی پٹا نہیں ہوتا، یعنی اس کو بوجھ محسوس، اس کو بوجھ نہیں اچھا لگتا، تو اس کو لوگ کہتے ہیں یہ آوارہ کتا ہے۔ یعنی میں کسی کی جو ہے وہ توہین نہیں کر رہا ہوں، میں شیر کی جو ہے وہ آپ کے سامنے تشریح کر رہا ہوں، آپ اس کو سمجھیں۔ تو دو قسم کے کتے آپ نے دیکھے، ایک وہ جس کے گلے میں پٹا، پٹے کا بوجھ اس کو گوارا ہے، لیکن ایک پٹے نے اس کو سدہا مصیبتوں سے بچا لیا ہے، کیونکہ جو دیکھتا ہے عزت کی نظر سے اس کو دیکھتا ہے کتا، بھئی اس کو کوئی روٹی اور نہیں ڈالے، اس کا کوئی مالک ہے ڈالنے والا، یہ ہڈی ڈھونڈنے کے لیے بھٹکے گا نہیں، اس کو وقت پر کھانا مل جائے گا، اس کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی مارے گا تو پھر اس کی خیر نہیں ہوگی، یہ کسی نہ کسی کا ہے، اس کا کوئی مالک ہے۔ اور دوسرا ہے چاہے جتنا موٹا تازہ ہو، جتنا خوبصورت ہو، چاہے کیسا ہو، اگر پٹا نہیں ہے جو چاہتا ہے پتھر مار رہا ہے، جدھر چاہ رہا ہے بھٹک رہا ہے، کچرے کی کنڈی پہ منہ ڈال رہا ہے، جو چاہ رہا ہے اس کے ساتھ سلوک کر رہا ہے، مار کھاتا ہے، پٹائی کھاتا ہے، کاؤ کاؤ کر کے ادھر ادھر بھاگتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں قیامت کے دن بھی دو قسم کے لوگ ہوں گے میدان محشر میں، ایک کی گردن میں ولیوں کی نبیوں کی غلامی کا پٹا ہوگا، فرشتے دیکھ کر کہیں گے یہ ہے کیسا بھی لیکن پٹے والا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اور دوسرے وہ ہوں گے جو یہاں آوارگی کے ساتھ کہتے ہیں ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں، ہمیں نبی کی ضرورت نہیں، ہمیں ولی کی ضرورت نہیں، یہ آواروں کی طرح گھومتے ہوں گے، گردن میں پٹا نہیں ہوگا، فرشتے جو دھلائی کریں گے وہ دیکھنے کے قابل ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ نعرہ تکبیر، یاروں میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں، یہ پیغام لے کر آیا ہوں، ایک پٹا غوث کی غلامی کا ڈال لو، ہر مصیبت سے دنیا میں بھی بچو گے، آخرت میں بھی بچو گے، کیونکہ غوث پاک کہتے ہیں کہ میرا مرید پر، میرے مرید پر میرا سایہ ایسے ہے جیسے زمین پر آسمان کا سایہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے ان کی غلامی میں آ جاؤ۔ سنی دعوت اسلامی اسی مشن کو لے کر کے چل رہی ہے، غوث پاک کا مشن، غریب نواز کا مشن، مخدوم اشرف کا مشن، اعلیٰ حضرت کا مشن، وارث دیوا کا مشن،
سرکار مدار مکنپور کا مشن، ان بزرگوں کے مشن کو، سید احمد کبیر کا مشن، اس مشن کو لے کر کے چل رہی ہے۔ ان ولیوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہوگا اور اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت کے شعر پر اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ کہتے ہیں ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو، ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو،